الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے مومنین کی صفات کا بیان کیا ہے۔ فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہو گئے ایمان والے اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع کرنے والے ہیں۔ خشوع خضوع کسے کہتے ہیں؟ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو، اللہ کی دل میں اللہ کی عظمت اور اللہ کا خوف ہو اور اعضاء کے اندر سکون ہو۔ جب بندہ قیام کرے نظر سجدے کی حالت پر ہو، جب بندہ رکوع کرے تو نظر انگلیوں پر ہو، پاؤں کی انگلیوں میں، اور جب بندہ تشہد میں اتحیات میں بیٹھے تو اس کی نظر گود میں ہو۔ یاد رکھے نماز کے لیے خشوع خضوع بہت ہی ضروری ہے۔ نماز جیسی عبادت اور بندہ اسے جلدی سے پڑھ لے، کتنی بے مروتی کی بات ہے، کتنی عجیب بات ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسوأ الناس سرقۃ، بدترین چور وہ ہے جو نماز میں سے بھی چوری کر لے۔ صحابہ کرام فرمائے کیف یسرق من صلاتی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول بندہ نماز میں سے کیسے چوری کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یتم رکوعها ولا سجودها، اس کے رکوع اور سجدے کو صحیح طریقے پہ نہ کرے۔ عموماً خشوع خضوع یہی سے خراب ہوتا ہے، رکوع میں جلدی کرتا ہے بندہ یا سجدے میں جلدی کرتا ہے۔ اس لیے نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول شیء یرفع، فرمایا سب سے پہلی چیز جو میری امت میں سے اٹھائی جائے گی، ختم کر لی جائے گی، وہ خشوع ہے۔ حتی فرمایا لا تری فیہا خاشعا، حتیٰ کہ تو ایک بھی پوری مسجد میں ایک بھی نمازی کو خشوع خضوع سے نماز پڑھنے والا نہیں دیکھے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں بہت جلدی لوگ نماز پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ امام بھی اپنی نمازوں میں جلدی کرتے ہیں، رکوع کے بعد کی جو دعا ہے اور سجدے کے درمیان کی دعا بھی نہیں پڑھتے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، ایک آدمی نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے آپ کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، اے شخص تو لوٹ جا، نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ پھر گئے، انہوں نے نماز پڑھی، پھر آئے آپ کے پاس، آپ نے 3 مرتبہ یہی فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، اے فلاں شخص تو چلا جا، تیری نماز نہیں، دوبارہ نماز کو لوٹا۔ اس نے 3 مرتبہ جب نماز پڑھی اور آپ نے جب اسے یہی کہا، اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فعلمنی، آپ مجھے نماز سکھلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تکبیر پڑھ، تکبیر کے بعد جو قرآن میں سے تو پڑھ سکتا ہے سورہ فاتحہ کے بعد یعنی وہ پڑھ۔ اس کے بعد فرمایا رکوع کر، اطمینان کے ساتھ رکوع میں جا، پھر رکوع سے اطمینان سے کھڑا ہو، پھر آپ نے فرمایا اطمینان سے سجدے میں جا اور اطمینان سے سجدے سے کھڑا ہو۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ نے 3 مرتبہ اس صحابی سے کہا ارجع فصلی فانک لم تصلی، جا تو لوٹ جا، تیری نماز نہیں ہوئی۔ اب بتائیں میری آپ کی نمازوں کا کیا حال ہے، جو اتنی جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں کہ رکوع سے کھڑے نہیں ہوئے، سجدے میں چلے گئے، سجدے سے مکمل بیٹھے نہیں، پھر دوبارہ سجدہ کر دیا۔ آپ نے بہت سے ساتھیوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، ان کے پاس کوئی دوست احباب آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں ابھی آیا بس 2 منٹ میں، یہ وہ کہہ رہا میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں اور میں 2 منٹ میں ابھی آیا، میں بس 5 منٹ میں نماز پڑھ کے آیا، یعنی وہ اعلان یا یہ کہہ کے جا رہا ہے کہ میں 5 منٹ میں نماز کا بیڑا غرق کر کے آ رہا ہوں، میں 2 منٹ میں نماز کو خراب کر کے آ رہا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص نماز کو اچھے طریقے سے پڑھتا ہے، خشوع خضوع آداب کے ساتھ پڑھتا ہے، نماز اس کے لیے دعائیں دیتی جاتی ہے کہ اللہ تو اسے ایسے آباد کرے جیسے تو نے مجھے آباد کیا۔ اور جو شخص نماز کو بری حالت سے پڑھتا ہے، بگاڑتا ہے، خراب کرتا ہے، تو نماز کالے کپڑے میں لپیٹ کے اس نمازی کے منہ پہ مار دی جاتی ہے اور نماز کہتی اللہ تجھے ایسے برباد کرے جیسے تو نے مجھے برباد کر دیا۔ تو میرے دوستو، نماز میں خشوع خضوع ہو، یہی تو ہماری سب سے اہم عبادت ہے۔ بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو اور پھر بندہ اس میں ایسی حالت میں کھڑا ہو، اسے پتہ ہی نہ ہو پڑھنا کیا ہے، کہنا کیا ہے۔ آپ کسی افسر کے پاس جا کے کھڑا ہو نا تو ہمارے سانس خشک ہو جاتے ہیں، اپنے سینئر کے پاس جاتے ہیں، بڑے ڈر ڈر کے بولتے ہیں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، اللہ کے سامنے جائے، احکم الحاکمین کے سامنے جائے اور پتہ ہی نہ ہو پڑھنا کیا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کیا کہنا ہے، کیا نہیں کہنا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، با ادب حاضری ہو، اس کے لیے 2 چیزیں عرض کروں گا۔ خشوع خضوع 2 چیزوں سے پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 1، نماز میں ہم نے اپنے ہاتھوں کو روکنا ہے، ہاتھوں سے کوئی خارج کچھ بھی نہیں کرنا، اپنے ہاتھوں کو کنٹرول کرنا ہے۔ نمبر 2، اپنی نظروں کو کنٹرول کرنا ہے۔ آپ 2 کام نماز میں کر لیں، انشاءاللہ آپ کو نماز پڑھنے کا مزہ آئے گا۔ نمبر 1، ہاتھوں کو کنٹرول کریں، نمبر 2، نظروں کی حفاظت کریں، ادھر ادھر نہ دیکھیں، پھر دیکھ لیں انشاءاللہ نماز میں کیسا مزہ آتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ نماز کے اندر خشوع خضوع پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا